ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک کہاوت ہے کہ دھوکے کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور وہ لوٹ کر آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔ میری زندگی بھی دھوکے کے اسی چکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دھوکے نے میرا دامن نہیں پکڑا۔ البتہ میرے گھر والوں کا دامن ضرور پکڑا اور ان کی وجہ سے میں تباہی کا شکار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرا نام نبیلہ ہے اور میں پاکستان کے ایک بڑے شہر کی رہائشی ہوں۔ میں نے اسی شہر میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا۔ ہم اپنے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے۔ میں چھوٹی تھی اور مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ میں 15 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ابو بہت چپ چپ رہنے لگے۔ شریک حیات کی جدائی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں۔ ابا نے اماں کی وفات کے چند مہینے بعد میرے بڑے بھائی کی شادی کرنے کا سوچا۔ ان کی تیزی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انہیں زندگی پر اعتبار نہ رہا ہو۔ جب ابا نے بھائی سے اس بارے میں بات کی تو بھائی پہلے تو شادی کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ بھائی مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور ابھی اس کی ڈگری مکمل ہونے میں 2 سال باقی تھے۔ ابا نے کہا کہ بیٹا میرا سب کچھ تم لوگوں کا ہی ہے تو تم شادی کر لو۔ تمہیں اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرو گے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور میرے بعد یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ بس تمہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ تردد اور پس و پیش کے بعد بھائی آخرکار مان ہی گیا، لیکن اس سے پہلے کہ ابو رشتوں کی چھان بین شروع کرتے بھائی نے کہا اسے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند ہے، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں غریب لوگ تھے۔ ابا نے بھائی کی بات سن کر کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بھائی کی پسند انہوں نے نبھانے کا کہا۔ رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے تو ابا کو وہ لڑکی اچھی نہیں لگی۔ ابا کا خیال تھا کہ لوگ غریب اور شریف ضرور ہیں، لیکن لڑکی کا چال چلن مجھے اچھا نظر نہیں آتا۔ بھائی کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن گئی تھی اور اس نے ابا کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ضد پر زور دیا۔ ابا نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی اور یہ رشتہ فائنل کر دیا۔ ابا کا کوئی بہت بڑا کاروبار تو نہیں تھا، وہ ایک جنرل سٹور ہی چلاتے تھے، لیکن ہمارے گھر کے حالات کافی اچھے تھے۔ میری ہونے والی بھابھی کے ابو مزدور تھے اور امی سلائی کیا کرتی تھیں، اور وہ 5 بہنیں ہی تھیں جن میں میری بھابھی سب سے بڑی تھی۔ ابا نے شادی کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیا۔ امی کی وفات کا 8واں مہینہ تھا جب میرے بھائی کی شادی ہو گئی اور میری بھابھی ارم دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ بھابھی کے ساتھ رہتے پہلے 2 دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابا کو بھابھی پسند کیوں نہیں آئی تھی۔ بھابھی نے چونکہ غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز پیسہ ہی تھا۔ اب وہ ایک ایسے گھر میں بیاہ کرائی تھی کہ جہاں پہ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اگرچہ ہم لوگ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اپنے حلقے میں اچھے خاصے خوشحال ہی سمجھے جاتے تھے۔ بھابھی نے آتے ہی اپنی محرومیوں کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ ہر چیز جو اسے پسند تھی فرمائش کر کر کے بھائی سے منگوانے لگی۔ بھابھی اس معاملے میں بہت ہی زیادہ شیخی باز اور اترانے والی شخصیت رکھتی تھی، جبکہ ہمارے گھر کا ماحول یہ نہیں تھا۔ بھائی کی شادی کو بھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن ہمارے گھر میں دوبارہ سے صف ماتم پچ گئی۔ ابا بڑی خاموشی سے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے تو یوں لگا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہو، کیونکہ بھابھی کے چونچلے اور اس پہ میرے بھائی کی اندھی محبت مجھے میرے مستقبل کا صاف صاف پتہ دے رہی تھی کہ اب اس گھر میں میری حیثیت وہ نہیں رہے گی جو گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ابا نے ساری زندگی مجھے دی تھی۔ گو کہ ابا نے بھائی سے وعدہ ضرور لیا تھا کہ وہ میرا خیال رکھیں گے، لیکن بھائی کی اندھی محبت دیکھتے ہوئے مجھے بھائی کے کیے ہوئے وعدے پر کوئی اعتبار نہیں تھا۔ ابا کی وفات کے بعد حالات مشکل ہونے لگے اور گھر میں پیسوں کی آمد کا سلسلہ کم ہونے لگا، کیونکہ اب دکان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اور بھائی کی پڑھائی ابھی باقی تھی۔ بھائی نے اس کا حل یوں نکالا کہ محلے کے ہی ایک لڑکے کو دکان سنبھالنے کا کام دے دیا۔ اپنا کام خود نہ سنبھالا جائے اور اس پر دوسرے بیٹھ جائیں تو وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی کچھ دکان کے معاملے میں بھی ہوا، جو ہمارا آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محض 1 سال کے اندر اندر ہی دکان خالی ہو گئی اور اس میں مزید مال ڈالنے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے۔
ایک تو وجہ یہ تھی کہ ملازم نے خود بے ایمانی کی، اور دوسری وجہ میری بھابھی کی نت نئی فرمائشیں اور فضول خرچی تھی۔ بھابھی کی فضول خرچ اور بے پرواہ طبیعت نے نہ صرف ابو کی چھوڑی ہوئی جمع پونجی ختم کر دی، بلکہ دکان سے آنے والی آمدنی بھی ایک طرف ہونے کے بجائے ساری خرچ ہوتی گئی، یہاں تک کہ دکان خالی ہو گئی اور اسے چلانا ممکن نہیں رہا۔ اس وقت بھائی کی یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا جب یہ سب ہوا۔ بھائی بہت پریشان تھا، لیکن میری بھابھی کو تو مانو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہتا اگر ایک دن مجھ پر ایک بھیانک انکشاف نہ ہوتا۔ میں نے اس سب صورتحال میں اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا اور بھائی اور بھابھی کے معاملات سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ میرا کام صرف گھر میں آنے والے راشن وغیرہ کو سنبھالنا اور گھر چلانا رہ گیا تھا، اور بھابھی کو تو اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک دن کام کرتے کرتے میں جب بھابھی کے کمرے کے پاس سے گزری تو بھابھی کے کمرے کے اندر سے کسی لڑکے کے فون پہ بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بھائی یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ بھابھی کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی اور نہایت بے حیائی سے دو معنی جملے کہہ رہی تھی۔ میں تو یہ سب سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی اور مجھے غصہ بھی بہت آیا، لیکن میں بھابھی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کے بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، تو اس سے اپنی عزت کی تو پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ میری عزت بھی مٹی میں ملانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور صبر سے بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ سہ پہر کو بھائی گھر واپس آیا تو آتے ہی معمول کے مطابق مجھے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، تو میں نے اسے کہا، بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیونکہ آج تک میں نے بھائی سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ اسے اس طرح سے بلا کر ایک سائڈ پر بٹھا کر بات کروں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا میرے پاس آ گیا، میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، بہنا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے کہا، شہباز بھائی آپ پلیز بھابھی پر نظر رکھیں۔ بھابھی ہو سکتا ہے اپنے بھولے پن میں کسی کا شکار ہو رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھابھی اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ بھائی کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی جو اپنی بھابھی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی میں جانتی ہوں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان پہ اعتبار بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ سنا وہ میں دل پر پتھر رکھ کر بے شرم بن کر آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ بھائی یہ سن کر نہایت پریشانی کے عالم میں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سب پر کیا ریئیکٹ کرے۔ ایک طرف اپنی بہن کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا اور دوسری طرف اس کی محبت اس کی بیوی تھی۔ بھائی کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندر سے تھوڑی دیر بعد تیز تیز آواز میں بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بھائی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ دوسری طرف بھابھی نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور وہ بھی اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک یہی سب چلتا رہا۔ میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زیادہ باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اندر کوئی خسر پسر چل رہی ہے۔ شام کے کھانے پر جب ہم اکٹھے بیٹھے تو میں نے بھائی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی نے مجھے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ یوں ہی رات ہو گئی اور وہ لوگ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں کام سمیٹنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہوئے اور بھابھی کی زبان درازی کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے، لیکن مجھے انتظار تھا کہ بھائی اس بارے میں مجھ سے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کرے گا۔ کچھ دیر بعد بھائی اپنے کمرے سے نکلا اور کچن میں میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا، لیکن اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی۔ بھائی کچھ دیر تک دور کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ خشک کرتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو نبیلہ، تم جانتی ہو کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ سنا وہ درست تھا، لیکن میں تمہیں ساری تفصیل نہیں بتا سکتا۔ البتہ یوں سمجھ لو کہ تمہاری بھابھی گھر کے خرچے کو چلانے کے لیے جو بھی کر رہی ہے
اسے اس میں اب میرا ساتھ حاصل ہے، اور یہ یقین رکھو کہ تمہاری بھابھی بد کردار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ شاید وہ جھجک رہا تھا کہ وہ مجھ سے ڈیٹیل میں کیسے بات کرے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں نے دن میں بغیر لگے لپٹی رکھے آپ کو ساری بات بتا دی تھی اور آپ غصہ ہو رہے تھے، تب مجھے بھی بے شرم بن کر آپ کو ساری باتیں بتانا پڑی۔ اب اگر ایسا کچھ ہو ہی رہا ہے اور ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس بارے میں جان لوں۔ بھائی خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ تم آج کل کی لڑکیوں کو جانتی ہو کہ وہ کیا کیا کچھ کرتی ہیں اور کس طرح سے لڑکوں کو لوٹتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری بھابھی بھی یہی کر رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا تو بہت ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے اور اسے اس میں کچھ غلط نہیں لگ رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تو بس اس طرح ہے کہ جیسے میں کسی کو اپنی آن لائن سروسز دوں اور اس کا معاوضہ لوں۔ بس یہ معاوضہ کہہ کر نہیں لیا جاتا، بلکہ اور طریقوں سے لیا جاتا ہے۔ میں یہ سب سن کر سناٹے کے عالم میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انتہائی دکھی نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں ارم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس کو درست سمجھوں یا نہ سمجھوں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب یہ ہمارے گھر کی عزت کی بات ہے، تم پلیز اس بارے میں خاموش رہو۔ دیکھو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں جاب مل جائے تو میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہی پارٹ ٹائم جاب کر لوں۔ ویسے بھی 7-8 ماہ بعد میری ڈگری کمپلیٹ ہو ہی جائے گی، اس کے بعد مجھے جاب مل جائے گی۔ میں اس بارے میں بہت پر امید ہوں۔ جب گھر کی آمدنی کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو جائے گا تو تمہاری بھابھی بھی ایسے کام نہیں کرے گی۔ میں خاموش رہی اور کچھ دیر بعد کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی جو مرضی کریں۔ باقی ابو نے مرنے سے پہلے آپ کے اور میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جمع کروائے تھے اور اس بارے میں آپ جانتے ہیں۔ بھائی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیسے تو ابو نے تمہارے اکاؤنٹ میں تمہارے مستقبل کے لیے رکھوائے تھے کہ شادی کے بعد تمہارا مستقبل محفوظ رہے اور تم کسی کی محتاج نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اب معاملہ غلط درست اور حلال و حرام کا ہے۔ آپ لوگ جو مرضی کریں اور جیسے مرضی جو بھی استعمال کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر رہی ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لائے ہوئے ان پیسوں کو استعمال نہیں کروں گی۔ جب تک آپ کی جاب نہیں ہو جاتی، میرے اکاؤنٹ میں ابا کے جمع کرائے ہوئے جو پیسے پڑے ہیں، میں انہی کو استعمال کر کے اپنا کھانا پینا کروں گی۔ بھائی کے چہرے پر ایک دم غصہ بھڑکا، لیکن چونکہ اس کے دل میں چوٹ تھا اور وہ اندر سے خود بھی اس بات کو درست نہیں سمجھ رہا تھا، اسی لیے کچھ کہتے کہتے رک گیا اور نظریں جھکا لی۔ بھائی شدید کشمکش کے عالم میں لگ رہا تھا، کیونکہ ایک طرف اس کی بہن تھی اور دوسری طرف اس کی محبوب بیوی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اسی طرح جھکی نظروں کے ساتھ اٹھا اور محبت سے میرا سر سہلاتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے اور وہ مجھے غلط بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن بھائی کا اس غلط معاملے پر اس طرح سے چپ رہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہماری رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا، بس فارمیلٹی ہی پوری ہوا کرتی تھی، اسی لیے میرے سر پہ میرے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سب کچھ مجھے خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا تھا۔ جیسا میں نے کہا تھا میں نے وہی کیا اور اپنے اکاؤنٹ میں موجود ابا کے چھوڑے ہوئے پیسوں کو چند ایک آن لائن جگہوں پر انویسٹ کیا اور ان کے بارے میں معلومات بھی لی کہ وہ حلال ہیں یا حرام۔ اس طرح سے میں یہ چاہتی تھی کہ ابا کے چھوڑے ہوئے پیسے کم بھی نہ پڑیں اور میری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے۔ ویسے بھی میری ضروریات ہی کیا تھیں، میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی اور آن لائن پڑھائی کیا کرتی تھی۔ زیادہ کپڑے وغیرہ خریدنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ باقی میرے کھانے پینے پہ اتنے اخراجات نہیں ہو سکتے تھے کہ میرے سارے پیسے ہی ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد گھر میں عجیب سے تناؤ والا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ سب کچھ ایک لگی بندھی روٹین میں آ گیا۔ بھابھی پہلے بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی تھی اور مجھ سے کم ہی بات کرتی تھی۔
لیکن اب تو اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں 3 افراد کے ہوتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھر نہیں، ہوٹل ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ہی مگن تھا۔ کچھ ماہ تک یہ سب یوں ہی چلتا رہا۔ میں اندر ہی اندر ہر وقت سوچوں میں گھری رہتی تھی۔ یوں ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے سوچ آئی کہ میں یہ سب خاموشی سے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ مجھے کم از کم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بھابھی کو اس گھٹیا کام سے روکنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے آہستہ آہستہ بھابھی کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور اس سے تھوڑی بہت بات کرنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے اسے سمجھانا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور کہنے لگی کہ نبیلہ، میں جانتی ہوں تم مجھے غلط سمجھتی ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ کس حد تک میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو یہ چھت جو ہمارے سر پہ اپنی ہے یہ بھی کسی دن بیچ دینے کی نوبت آ جائے گی، اور میرے پاس کوئی ایسا ہنر یا تعلیم نہیں ہے کہ جس کے سر پہ میں کوئی اور کام کر لوں۔ اسی لیے مجھے تو یہی درست لگتا ہے۔ رہی بات تمہاری، تو تم ہمیشہ سے اچھے ماحول میں رہی ہو اور ہم جیسے لوگوں کو جینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تم بے شک مجھے غلط ہی سمجھتی رہو، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور میں خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد کچھ دن تک ہماری آپس میں بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر دوبارہ بھابھی سے بات کرنے لگی۔ بھابھی کی ہر بات کے جواب میں یہی باتیں ہوتی تھیں۔ ان سب حالات کے دوران ہی بھائی کی ڈگری مکمل ہو گئی اور وہ جاب کے لیے ادھر ادھر بات کرنے لگا۔ 2-3 ماہ بعد بھائی کی جاب بھی ہو گئی تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ تو اب آپ اس بات کو دوبارہ چھیڑیں اور اس کام کو جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے ختم کروائیں، ورنہ بدنامی کسی دن اس قدر بڑھے گی کہ ہمیں یہ شہر چھوڑ دینے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ میں ابو کی کمائی ہوئی عزت پر داغ لگتے نہیں دیکھ سکتی۔ بھائی نے بھی سر جھکا کر حامی بھر لی اور کہنے لگا کہ ہاں، میں بات کرتا ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی کے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان دونوں میاں بیوی کو گناہ کا چسکا لگ چکا ہے، اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ بھابھی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں چھوڑا۔ 1-2 بار بات ہمارے گھر تک آئی بھی، لیکن ابو کے بنائے ہوئے تعلقات کی مدد سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے الزام لگایا، ان کی سچائی کے باوجود بھائی جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ہم شہر بدر ہوتے ہوتے بچ گئے۔ اس سب میں بے حد ذہنی تکلیف اور الجھن کا شکار تھی، اور مجھے رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ آخر ماں باپ اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں۔ ابو نے اپنی بیوی کا اور میری ماں کا غم تو لیا، لیکن ابو نے اس غم کو لیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ ان کے پیچھے ان کی اکلوتی بیٹی کا کیا بنے گا۔ میں اسی تکلیف کے عالم میں تھی اور اب بھابھی کو سمجھاتے ہوئے کچھ تلخ باتیں بھی کر دیا کرتی تھی، لیکن بھابھی بھی اب عادی ہو چکی تھی اور ہر بار مجھے ہی جلی کٹی سنا دیتی تھی۔ میرے لیے میرے ابو کا گھر ہی ایک طرح کا اذیتناک جیل خانہ بن چکا تھا۔ ہمارے ہی گھر کی چھت کے نیچے اس گناہ کا کام کا احساس مجھے کسی پل بھی سکون نہیں لینے دیتا تھا، اور میں چڑچڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب میں نے بھائی کا لحاظ رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن بھائی ہر بار میری باتیں سن کر خاموش رہتا تھا۔ بڑے ہونے کے باوجود بھی صبر سے میری باتیں سن کر سر جھکائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں وہ درست ہے، اور نہ ہی ہمارے گھر کی تربیت ایسی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی یہ کام ہوئے ہوتے۔ میرے پاس تو موبائل فون بھی عام سا ہی بٹنوں والا تھا، اور مجھے کبھی ایسے فون کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں جو بھی آن لائن کام کرتی تھی لیپ ٹاپ پہ کیا کرتی تھی، ورنہ بھابھی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ کسی دن میری باتوں سے تنگ آ کر میری کردار کشی کرتی اور بھائی کے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے ذلیل کر دیتی۔ بھائی بھی میرے کردار سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کیسی ہے۔ میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی نوبت نہیں آنے دی تھی۔ ویسے بھی مجھے باہر آنا جانا اتنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ 2-4 ہی سہیلیاں تھیں جو کہ کبھی کبھار ملنے کے لیے گھر آ جایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں ملنے ملانے کے معاملات میں کافی سست ہوں اور ادھر ادھر آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ یہ سب یوں ہی چل رہا تھا کہ ایک دن میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ بھائی جاب پر گیا ہوا تھا اور بھابھی اسی طرح سے اپنی حرکتوں میں مشغول تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی اب بس کر دیں، اس گناہ کے احساس کے ساتھ میرا جینا دوبر ہوتا چلا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کام کو ختم کر دیں۔ اب تو بھائی بھی کمانے لگ گیا ہے
آپ کو اس گناہ کے کام کی عادت لگ گئی ہے اور اس آسان پیسے کے پیچھے آپ اپنی آنکھ پر اور ہماری شرافت پہ داغ لگوا رہی ہیں۔ کسی نہ کسی دن یہ دنیا بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گی اور آخرت بھی برباد ہو ہی جائے گی۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نے بھابھی کو بہت ساری باتیں اور بھی سنا دیں اور اپنے جلے ہوئے دل کے پھپولے پھوڑے۔ بھابھی بھی اب کافی حد تک ڈھیٹ ہو چکی تھی اور میری کسی بات کا برا منائے بغیر طنزیہ ہنسی ہنسا کرتی تھی۔ اس دن بھی وہی ہوا اور میری ساری باتیں سن کر بھابھی بڑے ہی مکروہ انداز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، چندا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تم پہ تو کچھ نہیں آنے دے رہی، جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں خود ہی کر رہی ہوں، تم پہ کوئی بات نہیں آئے گی۔ میں نے کہا آپ اس گھر کی عزت ہیں اور آپ کو یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ بھابھی کہنے لگی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گی، تم مجھے کچھ دن کا وقت دو۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کیونکہ پہلی بار بھابھی نے اس کام کو چھوڑنے کی لفظی طور پہ ہی صحیح لیکن حامی بھری تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی آپ سچ کہہ رہی ہو نا، آپ یہ کام چھوڑ دو گی؟ تو بھابھی ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ ہاں ہاں، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں یہ کام واقعی چھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر میں نے کہا لیکن کب تک؟ تو بھابھی کہنے لگی کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا نا کچھ دن رک جاؤ، میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کا یہ وعدہ بھی میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گئی۔ کچھ دن اور گزر گئے اور مجھے پھر مایوسی ہونے لگی۔ ایک دن اسی طرح بیٹھے ہوئے میں دوبارہ بھابھی سے اس بارے میں جھگڑنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بھابھی خود ہی میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ نبیلہ تم واقعی چاہتی ہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ بھابھی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں یہ کام چھوڑ دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے بڑی حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی تمہیں پسند نہیں کہ تمہارے گھر میں یہ کام ہو اور مجھے بہت سارے پیسے اور دولت چاہیے۔ میں نے بڑی محرومی میں زندگی گزاری ہے اور اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں نے کہا کہ بھابھی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی زندگی محرومی میں تو گزری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ بھابھی کہنے لگی مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی کی تو آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے بول بھی سکے۔ تمہارا بھائی میری مٹھی میں ہے، اسی لیے تمہیں اگر اس کام کو چھڑوانا ہے تو میری شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے بے بسی میں کہا کہ اچھا بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ بھابھی کہنے لگی کہ میں نے ایک ایسا لڑکا پھنسا لیا ہے جو بہت امیر ہے۔ میں نے چپکے سے اسے تمہاری تصویریں دکھائی ہیں کیونکہ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا اور میری باتوں میں نہیں آیا تھا۔ تمہاری تصویریں اسے دکھائیں تو وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے اور وہ میرے پیچھے پڑا ہے کہ میں کسی طرح سے تمہاری شادی سے کروا دوں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر تو میں بھڑک اٹھی اور کہنے لگی آپ کی جرت کیسے ہوئی اپنے اس گندگی والے کام میں میری تصویروں کا استعمال کرنے کی اور مجھے بتائے بغیر میری تصویریں کھینچنے کی؟ تو بھابھی بڑی ہی شیطانیت سے بولی کہ زیادہ ٹرٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تصویروں کو میں نے ایڈٹ کروا لیا ہے اور کوئی بھی نہیں مانے گا کہ وہ تصویریں ایڈٹ نہیں ہیں، بلکہ سب کو وہ تصویریں اصلی ہی لگیں گی۔ اسی لیے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں پوری دنیا میں ذلیل بھی کر سکتی ہوں، جبکہ تمہارا بھائی تو پہلے ہی میری مٹھی میں ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں ذلت اور بے بسی کے مارے رو پڑی اور کہنے لگی کہ بھابھی خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، کیوں میری عزت اور زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کون سا غلط کام کرنے کو کہہ رہی ہوں، شادی ہی کرنی ہے اور میری ایک شرط پوری کرنی ہے، پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا کہ بھابھی آخر وہ شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکے نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں تو وہ اپنی دلہن کو یعنی تمہیں 5 کروڑ روپے کی قیمت کا اپنا محل تمہارے نام لگوا دے گا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ بھابھی یہ آخر تم کیا کر رہی ہو؟ اتنا پیسہ کسی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھابھی ہنسی اور کہنے لگی تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ وہ لڑکا ایک بہت بڑے صنعت کار کا بیٹا ہے اور اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو اربوں روپے بھی دے سکتا ہے۔ تمہیں کرنا بس یہ ہے کہ شادی کے بعد جب وہ گھر تمہارے نام ہو جائے تو وہ گھر تم میرے نام کر دو، پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ کام چھوڑ دوں گی۔ یہ سب سن کر تو میرا دماغ شل ہو چکا تھا
اور بھابھی کی کمینگی اور شیطانیت پہ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھابھی مجھے کچھ دن کا وقت دو، میں اس معاملے میں اچھی طرح سوچ لوں۔ بھابھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو، اور مجھے انکار نہیں چاہیے، ورنہ میں ایک ہی جھٹکے میں پورے خاندان کے سامنے تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غرور سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بھابھی یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ بھابھی کو سمجھانے کی میری نیکی ہی میرے گلے پڑ چکی تھی، اور اب مجھے میری زندگی برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بقول بھابھی کے وہ لڑکا تو مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن میں ایسی لڑکی تو نہیں تھی کہ جو ایسے کسی بھی لڑکے کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اقرار کے بعد بھابھی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ سوچتے سوچتے میرے اعصاب جواب دے چکے تھے اور دماغ ہار مان گیا تھا۔ میرا دل زلزلوں کی زد میں تھا اور مجھے میرا مستقبل نہایت ہی مخدوش نظر آ رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ جب میں نے پورے دل سے اللہ کو پکارا، تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی التجا اللہ کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اپنی اس مشکل کا حل مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، میرا بھائی ایسا نہیں ہے جیسا وہ ہو گیا ہے، اس کے دل کو پھیر دے اور میرے لیے اس ساری صورتحال سے نجات کا کوئی سبب بنا دے۔ دعا مانگنے کے بعد میں اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ انسانی حد تک جو تھا میں نے کر لیا ہے، اسی لیے میں بھابھی کو حامی بھر دوں گی اور بھائی کو بھی سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ نے چاہا تو بھائی میری بات مان لے گا۔ اگلے ہی دن میں اپنے کسی سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے بھائی کو گھر پہ روک چکی تھی۔ میری بھابھی کو تو اس سب کی فکر ہی نہیں تھی اور وہ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں معمول کے مطابق بند ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ جانے سے پہلے مجھے فلاں سہیلی کے گھر ڈراپ کر دیں، کیونکہ میں یہ سب باتیں بھائی سے گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی مان گیا اور میں تیار ہو کر بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب بھائی مین سڑک پر آیا تو میں نے اسے کہا کہ کسی ہوٹل کی طرف گاڑی موڑیں، وہاں بیٹھ کر مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ بھائی کہنے لگا کہ یہ بات گھر میں کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یہ باتیں میں گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے کچھ پریشانی کے عالم میں ایک ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑ دی اور راستے میں فون کر کے آفس والوں کو دیر سے آنے کا کہا۔ پھر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے جب بھائی کو ساری باتیں بتائیں تو بھائی حیرت اور صدمے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی کہنے لگا کہ نبیلہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہیرم جو کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں اسے جانتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، زندگی میں ایک بار اپنی بہن کا اعتبار کر لو۔ بھائی سوچ میں ڈوب گیا اور میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ چلو اٹھو، تم گھر جاؤ، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں۔ تم فی الحال وہی کرو جو تمہاری بھابھی کہہ رہی ہے۔ یہ میرے لیے زندگی کا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں باہر آ گئی اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رکشہ کروا کر گھر چلی گئی اور بھائی اپنے آفس کی طرف نکل گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے بھابھی کو ہاں بول دیا اور پوچھا کہ اب وہ یہ سب کیسے کریں گی؟ بھابھی کہنے لگی کہ تم یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو، تمہارے بھائی کو منانا میرا کام ہے اور رشتہ بھی خود چل کر گھر آئے گا۔ میں یہ سب سن کر خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا اور میں رہ رہ کر اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد رشتہ آیا، لیکن مجھے ان کے سامنے نہیں جانا پڑا اور بھائی نے بالا ہی بالا ساری بات طے کر لی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور وہ سب کچھ بھابھی نے اپنی مرضی سے کیا۔ سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا اور یوں میری شادی کا دن بھی آ پہنچا اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر سے ایک انجانی منزل کی طرف چل پڑی۔ جب گاڑی رکی اور مجھے دلہا نے نیچے اترنے کا کہا تو میں حیران و پریشان نیچے اتری، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے رہائشی ایریا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو بلند و بالا اپارٹمنٹس کی ایک کڑی تھی جو کسی کمرشل کے علاقے میں قائم کیے گئے تھے۔ وہ مجھے لے کر لفٹ کے ذریعے نہ جانے کس منزل پر لے گیا اور جب ایک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو وہاں پر رنگ و بو کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس سب سے گزرتے ہوئے وہ مجھے کمرے تک لایا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے،
فی الحال میرے دوستوں کی پارٹی چل رہی ہے، اس کے بعد میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ وہ شخص جس نے مجھ سے پیار کا دعویٰ کیا تھا مجھے اسی طرح کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور آنے کی آوازیں ختم ہو گئیں اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ لڑکا دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آخر دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو جو یہاں آئی ہو، اسپیشل ضرور ہو، اور کافی عرصے تک اب مجھے خوش کرو گی۔ اس کے بعد ہی آگے تمہیں کسی کو بھیجوں گا۔ اس کی یہ باتیں دھماکے کی صورت میں میرے اعصاب پہ اثر انداز ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ سنسناہٹ اور صدمے کے عالم میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے اکھڑ کر اندر آ گرا۔ سامنے جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میں پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دروازے میں میرا بھائی کھڑا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ بہن فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں۔ بھائی کے ساتھ پولیس کے آدمی تھے جنہوں نے آنن فانن اس لڑکے کو قابو کر لیا۔ وہاں سے نہ جانے کیا کچھ ملا، لیکن میرا تو دماغ ہی شل ہو چکا تھا۔ بھائی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھائی آیا اور مجھے لے کر گھر چلا گیا۔ راستے میں وہ نادم نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا۔ گھر پہنچنے پر دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے میں موجود ہے۔ بھائی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر بھابھی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر نکال لایا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے بھائی کہنے لگا، میں تو تمہارے پیسے کی ہوس کو اپنی محبت کی وجہ سے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دولت کے لیے میری بہن کا سودا کر کے ایک بدنام زمانہ انسانی اسمگلنگ والے گینگ کے ہاتھوں بیچ دو گی۔ میں یہ سب کچھ خاموشی سے اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تمام کے تمام ثبوت درکار تھے۔ یہ کہہ کر بھائی نے کھڑے کھڑے بھابھی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ سب میرے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا اور میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی منتیں، وضاحتیں، ترلے سب بے سود ثابت ہوئے اور بھائی نے بھابھی کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد بھائی میری طرف مڑا اور آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دو، جو تمہیں اپنے ایک بے غیرت بھائی کی وجہ سے سب سے گزرنا پڑا۔ میں یہ سارا گھر تمہارے نام کر رہا ہوں اور تم شادی کے بعد بھی یہیں رہو گی، اور اگر مجھے اس گھر میں تمہارا نوکر بن کر بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا اور اس کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی آپ واپس آ گئے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد بھائی نے میری ایک اچھے گھرانے میں شادی کروا دی اور خود کاروبار سنبھالنے میں مگن ہو گیا جو ابا چھوڑ کر گئے تھے اور بھائی کی نالائکی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، لیکن بھائی اپنی مرضی کے تجربے کی وجہ سے آج بھی اکیلا ہے اور اس کا دل شادی کی طرف سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ نے میری دعا سنی اور ہمارے گھرانے کو ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ مجھے میرا بھائی واپس مل گیا۔ اب میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کا دل نرم ہو اور وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور نارمل انداز میں دوبارہ سے اپنی زندگی کو جیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔